گستاخی کی صحبتوں میں بیٹھنے کا انجام۔ آج ہمارا بچہ ادھر نقشبندی صاحب بھی کیا زبردست، لازمہ بھی کیا ہو رہا بھائی، گستاخ کی بات نہیں سنو دوستو، گستاخ کلپ آپ سننا بھی نہیں، شیئر کرنا بھی نہیں، فارورڈ نہیں کرنا، آپ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرنا، نہیں، کب کس کا ایمان کہاں چلا جائے گا نہیں معلوم۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، مشکات شریف کی حدیث رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ صبح اٹھیں گے ایمان کے ساتھ، رات میں سوئیں گے کفر کے ساتھ، رات میں بستر پہ جائیں گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھیں گے کفر کے ساتھ۔ آ گیا وہی زمانہ، ہو رہے لوگ دن بھر میں کافر ہو جا رہا، دن میں کافر ہو جا رہا، صبح اٹھا مست نکلا گھر سے، دوست آیا کاروبار پہ ہی نہیں آیا، انہوں نے بیٹھے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور ہماری طرح سے، ارے سب بیکار باتیں ہیں، نقشبندی صاحب جھوٹ بولتے رہتے، ہم کو کیا معلوم رہے، ایسا ہے بھائی، ایسا ہے کہتے حدیث میں، ایسا ہے کہتے یہاں، ایسا ہے کہتے رسول اللہ کو علم نہیں ہے، رسول اللہ کو علم غیب نہیں، استغفر۔ سنتے 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 50 دن سنا، 60 دن سنا، 2 مہینے سے بول بول کے دوست بھیجا، پکا دیا، 2 مہینے کا ابھی نہیں بڑھا، حضور کو غیب نہیں ہے، اللہ، صبح نکلا تھا ایمان کے ساتھ، شام میں گھر کو لوٹ رہا ہے کفر کے ساتھ، خلاص ہوا ایمان، چلا گیا، رات میں بستر پہ گیا ایمان کے ساتھ، بستر پہ لیٹے لیٹے دیکھ رہا ہے، کیا بول رہے ہیں مولانا، انگلش میں بول رہے، واٹس نمبر، والیوم نمبر، ایسے بھیانک طریقے سے سرکار کی گستاخی کرا، حضور کو ماننا حرام ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور سے مانگنا حرام ہے، حضور ہماری طرح بشر ہے۔ سنتے 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 ایک دن عقیدہ بیٹھ گیا، حضور بھی ہماری طرح بشر ہے، عام انسان ہے، سو گیا، بستر پہ گیا ایمان کے ساتھ، صبح اٹھ رہا ہے کفر کے ساتھ۔ خدا نہ میرے بھائیوں، نہیں، اللہ کے واسطے توبہ کرو ان چیزوں سے، گستاخیاں برباد کر دیتی ہے، گستاخیوں سے بچو میرے بھائی، گستاخیوں سے نجات حاصل کرو، گستاخوں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ بس اب آخری بات سن لو، صحابہ کا عشق کیسا تھا۔ حضرت زبیر کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، کس میں سے بولو؟ زور سے بولو، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی کا نام حضرت زبیر ہے۔ حضرت زبیر مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں، اور دشمنان رسول، دشمنان خدا، دشمنان اسلام کی طرف سے حضرت زبیر کے والد آ رہے ہیں، باپ ادھر سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے حضرت زبیر ہے۔ جنگ چلتے 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 ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت زبیر اور حضرت زبیر کے والد کا آمنا سامنا ہو گیا، میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جیسے ہی اپنے باپ پہ اٹھی، سارے صحابہ پر سکتہ کاری ہو گیا، پریشان ہو گئے، سب اپنا گھوڑا روک لیے، کفار و مشرکین اپنی تلواریں روک لیے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار روکے، حضرت زبیر کو دیکھ رہے ابھی کیا کریں گے، صرف میدان میں 2 تلوار چل رہی، ادھر سے حضرت زبیر کے باپ کی اور ادھر سے حضرت زبیر، رسول اللہ کے قافلے میں حضرت زبیر، دشمنان رسول کے قافلے میں حضرت زبیر کے باپ، تلوار چل رہی ہے، اتنی زور سے تلوار چل رہی ہے کہ دیکھنے والوں کے اوپر سکتہ تاری ہو رہا ہے، لرزہ تاری ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ حضرت زبیر کی تلوار چلی 3 4 6 8 وار کے بعد ان کے باپ کی تلوار ٹوٹ گئی، والد کی تلوار ٹوٹ گئی، زمین پہ گری۔ جیسے ہی موقع ملا حضرت زبیر نے تلوار اٹھائی، اپنے باپ کے سر پر یہاں ماری، ایسے ماری، تلوار جسم کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے یہاں تک آئی، یہ آدھا حصہ ادھر گرا، یہ آدھا حصہ ادھر گرا، باپ کا۔ رسول اللہ اپنا گھوڑا دوڑائے، حضرت زبیر کے پاس آئے، کھینچ کے اپنے سینے سے لگا کر حضرت زبیر کو لے کر چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر، وہ تمہارے باپ ہے، تم نے تلوار کیوں چلائی؟ تم
چھوڑ دیتے, کوئی دوسرے صحابی ان سے مقابلہ کرتے, تم نے کیوں کیا؟ حضرت زبیر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی یا رسول اللہ, آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ میرا باپ ہے, ورنہ میں اسے باپ کی صورت میں نہیں, میں اسے دشمن رسول کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھا صحابہ کا ایمان. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ تھا صحابہ کا عشق رسول. اتنی محبت کرتے تھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ کا ایک قافلہ رسول اللہ کے دربار میں آیا, ایک وفد آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا, آقا نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا, وہ کھڑے ہو جائے. کوئی کھڑا نہیں ہوا. حضور نے دوسری بار کہا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. حضور نے تیسری بار کہا, اس کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, وہ کھڑا ہو جائے. آخر سب سے ایک صحابی سے کانپتے ہوئے لرزے کی حالت میں کھڑے ہوئے. رسول پاک نے جیسے ہی ان کو دیکھا, وہ نابینا تھے, ان کی آنکھیں نہیں تھی. نبی پاک علیہ السلام نے کہا آپ, سارے صحابہ ان کی طرف پلٹ کر دیتے. اللہ اکبر, انہوں نے قتل. حضور نے کہا ادھر تشریف لائیے. حضور نے ان کو سامنے بلایا, وہ وفد کے بازو بٹھایا تاکہ ان کو پتا چلے کہ میرا صحابی کس کا قتل کیوں کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں. صحابی سے حضور نے پوچھا کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ صحابی نابینا ہیں, عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ, وہ میری ام ولد تھی. ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو باندھی تھی, جس کو نکاح کر کے بیوی بنا لیا گیا ہو, اس کو ام ولد کہتے ہیں. یا رسول اللہ, وہ میری ام ولد تھی, اور آقا میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا, وہ مجھے بے انتہا پیار کرتی. حضور سوال کر رہے کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ اور صحابی جواب کیا دے رہے ہیں دیکھیے. دوسری بار پوچھتے حضور تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ, اللہ نے اس سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا کیے. آقا میں آنکھوں سے نابینا ہوں, مگر اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھتا تھا. حضور نے تیسری بار پوچھا کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ پھر جواب دے رہے صحابی یا رسول اللہ, وہ میرا بڑا خیال کرتی تھی, میرے لیے نماز کا, وضو کا, ہر چیز کا اہتمام کرتی تھی. آقا مجھے بڑی محبت کرتی تھی, بڑے اخلاق والی تھی, بہت اعلیٰ کردار کی ملکہ تھی. حضور نے پھر پوچھا کیا صحابی تم نے اس کا قتل کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, جب میں نے اس کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنایا, اس کے بعد چند دنوں بعد اس نے آپ کی رسالت پہ شک کیا, آپ کی عظمت پہ انگلی اٹھائی. میں اس وقت سوچا کہ یہ بیچاری ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے, اس کو میرے نبی کے بارے میں نہیں معلوم, اس لیے شاید اس نے میرے نبی کی رسالت پہ شک کیا اور اعتراض کیا. یہ سوچ کر میں نے اسے معاف کر دیا, اور پھر میں آپ کی عظمت اس کو بتانے لگا. پھر چند دنوں بعد دوسری مرتبہ آپ کی رسالت و عظمت پر شک کی اور انگلی اٹھائی, تو میں سوچنے لگا شاید میرے بتانے میں کچھ کمی رہ گئی, میں اپنے آقا کی صحیح عظمت و شان نہیں بتایا, اس لیے اس نے میرے نبی کی عظمت و رسالت پر شک کیا. پھر بھی میں نے اس کو جب معاف کر دیا, کل رات تیسری مرتبہ پھر اس نے آپ کی عظمت پر اعتراض کیا, آپ کی شان رسالت پر انگلی اٹھائی. آقا مجھے رہا نہ گیا, میں آنکھوں کا اندھا, آپ کی بے ادبی سن کر برداشت نہ کیا, ہاتھ مارتا گیا زمین پر, اور یا رسول اللہ مجھے کچھ نہ ملا. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے چولہے میں گیا تو مجھے وہاں خنجر میرے ہاتھ کو لگا, پیٹھ کے پیچھے چھپایا, لایا, اس کو پکڑا اور تخت پر لٹایا, لٹا کر 70 مرتبہ وار کر کے میں اس کو ختم کر ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے مسکرائے مسکرائے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, تم نے بیوی کا قتل کیا, صحابیوں ان کا بھی قتل کروا دیا.
صحابیوں ان کے ساتھ بھی وہی کرو جو انہوں نے کیا. نہیں، حضور نے کہا مسکرا کر صحابی جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا. سبحان اللہ سبحان یہ ہے میرے بھائی صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کا ایمان. نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے آپ نبی سے غداری کریں گے، حج کر کے عمرہ کر کے آپ نبی سے بے وفائی کریں گے، داڑھی چھوڑ کے ٹوپی پہن کے آپ نبی کے ساتھ بغاوت کریں گے. خدا کی قسم یہ ایمان نہیں، یہ غداری ہے، یہ منافقت ہے، یہ شرارت ہے، یہ حقیقت اور اسلام کی دشمنی ہے میرے بھائی. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، تمہارا بھائی تم سے ادب التماس کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، سرکار کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، سرکار کے عاشق بنو، سرکار کو چاہو، سرکار پر اپنی جان نثار کرو. وما